عمران خان کی جانب سے سپریم کورٹ کے احکامات کی خلاف ورزی اور اسلام آباد میں توڑ پھوڑ اور آتش زدگی کے واقعات پر کوئی ایکشن نہ لینے کے باعث اعلیٰ عدلیہ کے جج سوشل میڈیا پر شدید تنقید کی زد میں ہیں اور انہیں عمران جج قرار دیا جا رہا ہے۔ سوشل میڈیا ناقدین کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ کے ججوں نے جس طرح حکومت کی انتظامی اختیارات اپنے قبضے میں لے کر عمران کے ناکام لانگ مارچ کو نئی زندگی دی، اس سے یوں لگتا ہے کہ جج صاحبان جج نہیں بلکہ یوں کیے ہیں۔ یاد رہے کہ وفاقی حکومت کی جانب سے عمران خان کے لانگ مارچ کو ناکام بنانے کے لیے ملک بھر میں سخت حفاظتی انتظامات کیے گئے تھے اور راستے بند کر دیے گئے تھے، جس وجہ سے کپتان کے قافلے کا اسلام آباد پہنچنا ناممکن ہو گیا تھا۔ تاہم اس موقع پر جسٹس اعجاز الاحسن کی سربراہی میں سپریم کورٹ کا بینچ عمران کے ریسکیو کے لیے میدان میں اترا اور وفاقی حکومت کو راستہ کھولنے اور عمران کو جلسے کے لیے گراؤنڈ فراہم کرنے کا حکم نامہ جاری کر دیا۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ پاکستانی تاریخ میں یہ پہلا موقع ہے کہ سپریم کورٹ نے ایک آئین شکن شخص کی سرزنش کرنے اور اسے اسلام آباد میں تباہی اور بربادی مچانے سے باز رکھنے کے بجائے اس کی کھلم کھلا حوصلہ افزائی کی اور سہولت کاری کے فرائض انجام دیے۔ سونے پر سہاگا یہ کہ جب وفاقی حکومت نے اسلام آباد میں ہونے والی تباہی اور بربادی کے اگلے روز سپریم کورٹ میں عمران خان کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دائر کی تو چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے اپنے احکامات کی دھجیاں بکھیرنے والوں کے خلاف کوئی کارروائی کیے بغیر ہی کیس نپٹا دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اسلام آباد میں توڑ پھوڑ اور آتش زدگی کے وقت عمران خان شہر میں موجود نہیں تھے اور ویسے بھی مظاہرین نے جو کچھ کیا وہ پولیس کی لاٹھی چارج اور آنسو گیس کا رد عمل تھا۔ حکومتی ذرائع کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ کے ججوں نے جس طرح عمران خان کی غیر قانونی اور غیر آئینی اقدامات کا دفاع کیا، اس سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ان کا تعلق تحریک انصاف کے جج ونگ سے ہے۔ سوشل میڈیا پر جسٹس اعجاز الاحسن سب سے زیادہ تنقید کی زد میں ہیں اور یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ عمران کو جلسے کی اجازت دینے اور پھر عدالتی احکامات کی خلاف ورزی کرنے پر اس کے خلاف حکومتی درخواست پر کوئی کارروائی کیوں نہیں کی گئی۔ ان کا کہنا ہے کہ عدالت کے رویے سے تاثر ملتا ہے کہ شاید عمران خان ہر قانون اور ضابطے سے بالاتر ہے اور اس کو آئین شکنی کی کھلی اجازت ہے۔ یاد رہے کہ وفاقی حکومت نے عمران خان کے خلاف لانگ مارچ کے دوران عدالت عظمیٰ کے فیصلے کے برعکس چلنے پر عدالتی کارروائی شروع کرنے کی درخواست نپٹا دی، جس پر شدید رد عمل سامنے آیا۔ وفاقی حکومت نے سپریم کورٹ میں اپنی درخواست میں کہا تھا کہ عدالت کے حکم کے باوجود عمران نے اپنے کارکنوں کو سری نگر ہائی وے کی بجائے ڈی چوک پہنچنے کی تاکید کی، جس کے بعد اسلام آباد توڑ پھوڑ اور آتش زدگی کی لپیٹ میں آ گیا۔ وفاقی حکومت کی جانب سے استدعا کی گئی تھی کہ انصاف کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے چیئرمین تحریک انصاف کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کا آغاز کیا جائے۔ یاد رہے کہ سپریم کورٹ نے وفاقی حکومت کو حکم دیا تھا کہ تحریک انصاف کو اسلام آباد میں جلسے کے لیے موزوں جگہ فراہم کی جائے، جلسہ گاہ کی سیکورٹی کا بندوبست کیا جائے اور راستے میں تمام رکاوٹیں ہٹائی جائیں۔ اس کے علاوہ سپریم کورٹ نے حکم دیا تھا کہ جلسے کے شرکاء ریڈ زون میں داخل نہ ہوں اور سرکاری اور نجی املاک کو کسی قسم کا نقصان نہ پہنچایا جائے۔ دوران سماعت ایک موقع پر چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ ممکن ہے عمران خان کو ان کی قانونی ٹیم کی جانب سے غلط بتایا گیا ہو۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے مسلسل مظاہرین پر شیلنگ کی۔ عمران خان کے خلاف توہین عدالت کی درخواست نپٹائے جانے کے بعد پاکستانی سوشل میڈیا پر اس فیصلے بارے بھرپور بحث جاری ہے، جس میں انتظامی امور میں عدلیہ کے فیصلوں پر رائے دی جا رہی ہے۔ سینئر تجزیہ کار مظہر عباس چند حلقوں کی جانب سے پیدا کردہ اس تاثر سے اتفاق نہیں کرتے کہ عدلیہ کا جھکاؤ ایک جماعت کی طرف تھا، تاہم ان کا ماننا ہے کہ میڈیا کی وجہ سے یقیناً سپریم کورٹ زیر اثر ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ نے آج آبزرویشن دی کہ سیاسی جماعتوں کے رویے سے اعتماد کو دھچکا لگا ہے۔ اس سے عدالت کی مایوسی کا اظہار ہوتا ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ عدالتی فیصلے کی خلاف ورزی ہوئی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ عدالت نے H9 میں جلسے کی جگہ کا تعین کیا تھا، لیکن عمران خان ڈی چوک چلے گئے اور اگر توہین عدالت عائد ہوتی ہے تو حکومت نے بھی عدالت کی واضح ہدایت کے باوجود راہ میں رکاوٹیں ڈالی اور شیلنگ کی۔ مظہر عباس کے مطابق ہر ادارہ پولرائزڈ ہے اور فیصلے کو فیصلے کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا۔ اگر فیصلہ 12 بجے آتا ہے تو کسی کو فائدہ دیتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ فلاں کے خلاف ہے، اگر رات کو 11 بجے فیصلہ آتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ یہ قانون اور اصول کی جنگ ہے۔ اب جو حتمی تحریری فیصلہ آئے گا اس میں مستقبل کے دھرنوں کے حوالے سے پالیسی واضح ہوگی۔
दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहसिन शाहनवाज राजा ने कहा कि ये तवक्को नहीं थी कि हुकूमत की तौहीन अदालत की दरख्वास्त को यूं निपटा दिया जाएगा। अदालत की मिस कम्युनिकेशन से मुतालिक ऑब्जर्वेशन पर बात करते हुए मोहसिन राजा ने कहा कि अगर वजारत दाखिला से इमरान खान के साथ कंटेनर पर मौजूद अफराद की CDR निकलवा ली जाती तो इससे ये इल्म हो जाता कि इनकी लोकेशन क्या थी और इनके मोबाइल नंबर चल रहे थे, ताकि ये यकीनी बनाया जाता कि PTI के इन रहनुमाओं के मोबाइल नंबर चल रहे थे और इन्हें सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुतालिक इत्तला कर दी गई थी। उनका कहना था कि इस टेक्नोलॉजी के दौर में जब तमाम वसाइल मौजूद हैं तो सुप्रीम कोर्ट का इस फैसले पर पहुंचना मेरे लिए ताज्जुब का बाइस है। मोहसिन शाहनवाज का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी जिस तरह से की गई वो सबके सामने मौजूद है। जिस तरह अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी में डी चौक पहुंचा गया, सरकारी और निजी इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया, आग लगाकर दहशत फैलाई गई, मेरे ख्याल में ये सब सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी थी। लेकिन मौजिज़ अदालत का फैसला है, लिहाजा इस पर मजीद तबसरा नहीं कर सकता। इनके मुताबिक अवाम की इस दरख्वास्त पर तौहीन अदालत की कार्रवाई की तवक्को कर रहे थे, लेकिन इस तरह के फैसले शकूक और शुबहात को जन्म दे रहे हैं। कानूनी माहिर और साबिक अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर का तौहीन अदालत की दरख्वास्त निपटाए जाने पर कहना था कि सबसे पहली बात यह है कि अमन व अमान से मुतालिक मामला हुकूमत वक्त के हल करने के हैं। अदालतों को इस चीज़ का इख्तियार नहीं कि वो एग्जेक्टिव अमूर को अपने जिम्मे ले ले। साबिक अटॉर्नी जनरल का कहना था कि अदालत का ऐसा कोई किरदार नहीं है और वो समझते हैं कि अदालतों को इस तरह के तनाज़ात से खुद को दूर रखना चाहिए। उनका कहना था कि लॉन्ग मार्च के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान की जिस तरह सहूलत कारी की, इससे पाकिस्तानी अदलिया की साख मजीद मजरूह हुई है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।